الرحیم۔ بیوی سے کہا تم شادی کر لو، کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ کچھ دن پہلے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم شادی کر لو، کئی مرتبہ یہ کہا، کیا اس سے کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تمنا صاحبہ بنگلہ دیش سے۔ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ پھر شوہر کا مطلب گویا یہ ہوگا کہ تم شادی کر لو لِأَنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ، اس لیے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ تو یہ الفاظ یعنی میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں یہاں مقدر ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کہہ دے تم عدت گزارنا شروع کرو، تو مطلب یہ ہے کہ میں گویا تمہیں طلاق دے چکا ہوں اس لیے تم عدت گزارنا شروع کرو۔ تو اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میں ان الفاظ سے گویا تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی، ایک ہوگی رجعی ہوگی۔ لیکن اگر شوہر کی نیت طلاق کی نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کہہ رہے جیسے بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، ابے بھائی تو کہیں اور شادی کر لے جب تمہیں میں پسند نہیں آ رہا، تو کہیں اور بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں نا اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف، کہ وہ وسیم دیکھو کتنا اچھا اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، ایسے آئس کریم بھی لا کے دیتا ہے اور کام بھی نہیں لیتا، اور وہ 12 بجے تک اس کی بیوی دوپہر سوتی پڑی رہتی ہے، اسے کچھ نہیں کہتا، تو شوہر جل بھن کے کہتے ہیں پھر تو وسیم سے ہی کر لے شادی۔ تو اس طرح کے اگر کوئی الفاظ ہیں تو پھر یعنی اس نیت سے ہیں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو عام طور پہ تو طلاق کی نیت سے یہ الفاظ نہیں کہے جاتے۔ ہمارے ہاں طلاق جب دی جاتی ہے تو یا تو طلاق کا لفظ ہوتا ہے، یا تم مجھ پر حرام ہو، یا میری طرف سے تم بالکل فارغ ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے نہیں، لہذا خام ہمیں وہم نہ کریں۔ لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ بھئی میری طلاق کی نیت تھی کہ میں طلاق دے رہا ہوں تمہیں اس لیے تم شادی کر لو، تو پھر طلاق رجعی واقع ہوگی۔ والدین سے بات چیت پر طلاق معلق کرنا۔ میرے شوہر نے کچھ وقت پہلے غصے میں مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے والدین سے بات کی یا ان سے سلام بھی کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، اور کچھ دنوں بعد زبردستی مجھے میکے بھی چھوڑ دیا۔ چنانچہ میری والدین سے بات ہو گئی، تو اب کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ اس کا حل بھی بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جو طلاق کو جب کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے، معلق کیا جاتا ہے، تو دو طرح سے ہوتا ہے، اس کو خوب سمجھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی جیسے گھر سے نکل رہی ہے شاپنگ کے لیے، مرد کا مقصد ہوتا ہے اس وقت اسے روکنا، ہمیشہ کے لیے روکنا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ جا رہی ہے، یہ روک رہا ہے ابھی نہ جاؤ، وہ جا رہی ہے، یہ روک رہا ہے ابھی نہ جاؤ، یا ماں باپ کے گھر جا رہی ہے لڑکے، شوہر اس وقت جانے سے روک رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہ جاؤ، اس وقت ان کے درمیان پھڈا ہوتا ہے، لیکن اور شوہر یہ کہتا ہے اگر تم گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق ہے، یا اگر تم ماں باپ کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا زندگی میں کبھی بھی گئی، مطلب یہ ابھی اگر نہیں گئی۔ تو ابھی کا لفظ زبان سے تو مرد ادا نہیں کرتا، لیکن حالات سے، سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہے ابھی روکنا۔ تو ایسی صورت میں اگر اس وقت چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی، اس وقت نہیں گئی، بعد میں گئی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کو یمین فور کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ الفاظ تو ایسے نہیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس خاص وقت کے لیے، لیکن سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے روک رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں روک رہا۔ تو اب اگر آپ کے شوہر نے آپ اس وقت والدہ کو فون کرنا چاہ رہی تھیں، والدہ سے بات کرنا چاہ رہی تھیں، والدہ کو سلام کرنا چاہ رہی تھیں اس وقت، اور مرد آپ کو روک رہا تھا کہ ابھی نہ کرو، تو اس نے ابھی کے الفاظ استعمال تو نہیں کیے، لیکن اس کی نیت یہی تھی کہ ابھی نہ کرو، اور سیاق و سباق سے بھی پتہ چل رہا تھا۔ تو اگر اس وقت آپ نے والدین سے بات نہیں کی یا اس وقت فون کر کے سلام نہیں کیا تو پھر بعد میں کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کے سوال سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مرد کا مقصد آپ کو ماں باپ سے سلام کرنے سے اور کلام کرنے سے روکنا تھا، بظاہر جو سوال سے لگ رہا ہے، تو اس میں کوئی یمین فور والا کیس نہیں ہے۔ یعنی مرد کا مقصد جو مجھے سوال سے لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے روکنا تھا۔ اب جیسے کہ میں الفاظ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میرے شوہر نے کچھ وقت پہلے غصے میں مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے والدین سے بات کی یا ان سے سلام بھی کیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھا، اس وقت کوئی خاص پھڈا نہیں چل رہا تھا جس میں اس وقت روکنا مقصد ہو۔ یہ میں اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں کہ اپنی کنڈیشن آپ کسی قریب میں جو مفتی ہے بنگلہ دیش میں، بڑے بڑے علماء ہیں، ابھی حضرت مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم تھے، بنوری ٹاؤن میں ہوتے تھے لیکن تھے بنگلہ دیش کے، تو وہاں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو ان سے پراپر طریقے سے مل کے اپنی سچویشن بتائیں۔ لیکن جرنلی جو سوال ہے، جو آپ کا سوال ہے، جو نارملی اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شوہر اس وقت نہیں بلکہ مستقل روکنا مقصد تھا۔ تو اگر شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ تم نے اپنے والدین سے بات کی یا ان سے سلام بھی کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو اس کے بعد وہ زبردستی آپ کو میکے لے گا یا آپ نے والدین سے بات کر لی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ایک طلاق رجعی ہوگی، شوہر کو یہ حق ہوگا کہ وہ رجوع کرے، کیونکہ شوہر نے ایک طلاق کے الفاظ استعمال کیے۔
لیکن شوہر کے لیے ایسی قسم اٹھانا طلاق کی حرام ناجائز ہے، کیونکہ آپ اپنی بیوی کو والدین سے ملنے سے، والدین سے بات چیت کرنے سے روک نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے، شوہر گناہ گار ہوگا ایسی قسم پہ۔ عدت کے دوران کورونا ویکسین لگانا، میری خالہ کے خاوند فوت ہو چکے ہیں، کیا وہ عدت کے دوران کورونا ویکسین لگوانے جا سکتی ہیں؟ محمد بابر علی، کوٹ ادو۔ دیکھیں، بیماری کا خطرہ ہو یا کوئی عملاً بیمار ہو تو پھر عدت کے دوران ضرورت کی وجہ سے عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے۔ تو اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ عورت اگر بیمار ہو یا بیمار ہونے کا غالب گمان ہو اس کو کہ اگر میں نے یہ ویکسین نہیں لگوائی تو میں بیمار ہو جاؤں گی، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلنا جائز ہے۔ پہلی کوشش تو یہ کہ ڈاکٹر گھر میں آئے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر گھر سے جا سکتی ہے۔ اب کرونا ویکسین کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کی ضرورت ان کو کتنی ہے، ان کو خطرہ کتنا ہے، تو یہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ مفتی تو یہ بتا سکتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے عورت کے لیے عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز ہے، اور صحت بھی ایک ضرورت ہے، لیکن آپ کو ویکسین کی کتنی ضرورت ہے، کتنی نہیں ہے، کتنا ویکسین نہ لگنے کی صورت میں آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یہ آپ کو مفتی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا۔ تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے، وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں بھئی آپ کو خطرہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی تو آپ کو کورونا کا اٹیک ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے اول تو کوشش یہ کریں ویکسین والے کو گھر میں بلوا کے لگوائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر مجبوری میں آپ کے لیے ویکسین لگوانے کے لیے نکلنا جائز ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے بھئی کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، آپ تھوڑا ڈیلے کر لیں، عدت کے بعد لگوا لیں، تو پھر عدت کے دوران نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے ماموں زاد بہن نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے، ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ انہیں دینے کے بجائے زکوٰۃ کے پیسے دے دوں، لیکن جب میں انہیں پیسے دینے گئی تو اس وقت نیت نہیں کر پائی، بعد میں گھر آ کر دوبارہ نیت کر لی، کیا اس طرح میری زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں؟ بنت عبداللہ۔ اگر آپ نے ان کو پیسے دیتے ہوئے باقاعدہ یہ نیت کی تھی کہ یہ ادھار دے رہی ہوں، زکوٰۃ نہیں دے رہی، تو پھر وہ زکوٰۃ میں بعد میں نیت کرنے سے زکوٰۃ نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شروع میں یہ نیت کی کہ یہ پیسے میں نے نکالے ہیں اپنی خالہ زاد بہن کو دوں گا اور میری نیت زکوٰۃ کی ہے، تو دل میں یہ آپ کے آ گیا کہ میں ان کو جو پیسے دوں گی یا دوں گا، جو صاحب بھی ہیں میرا خیال ہے صاحب ہیں، یہ دوں گی نہیں ہے، یہ دوں گا ہے، کیا نام ہے ان کا، عبداللہ صاحب، بنت عبداللہ، اچھا یہ بھی دوں گی ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پیسے نکالے کہ بھئی یہ پیسے میں نے دینے ہیں اپنی کزن کو زکوٰۃ کی نیت سے، یعنی زکوٰۃ میں دینے، عین دیتے ہوئے آپ کو ذہن میں نہیں رہا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، یا آپ نے نیت کی تھی کہ بھئی میں اپنی کزن کو پیسے دوں گی اور زکوٰۃ دوں گی، تو بس آپ نے جا کے پکڑا دیے، تو وہ زکوٰۃ ہی سمجھے جائیں گے، یعنی عین اس وقت دیتے ہوئے باقاعدہ اس نیت کا مستحضر ہونا اور یہ کہنا کہ میں نیت کرتی ہوں زکوٰۃ دینے کی، یہ ضروری نہیں ہے۔ شروع میں آپ نے نیت کر لی، وہی نیت کافی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کی نیت نہیں ہوگی۔ ہاں، دیتے ہوئے باقاعدہ ادھار کی نیت تھی، پھر بعد میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوگی، تو آپ کے بظاہر سوال سے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے شروع میں زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، دیتے ہوئے آپ کو باقاعدہ دوبارہ سے آپ نے نیت نہیں کی، تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ کیا اللہ عام انسان سے بات کر سکتا ہے؟ کیا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خود بات کی تھی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جبکہ قادیانی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نبی اور رسول کے علاوہ لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ اللہ کو سب چیز کی قدرت ہے، اللہ سب سے بات کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اللہ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست، اللہ ہم کلام ہوا، باقی پیغمبروں سے یا اہل اللہ سے جو اللہ نے بات کی ہے براہ راست نہیں کی، بلکہ الہام کے ذریعے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، وہی اشارے کو کہتے ہیں، ان کے دل میں الہام کیا اللہ نے، تو یہ الہام ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اللہ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو، الا یہ کہ اللہ وحی کرتے ہیں، یعنی دل میں القاء کر دیتے ہیں اس کے، او من وراء حجاب، یا اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے، براہ راست ہوئے لیکن پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ کسی پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں، جیسے جبریل، یعنی رسول کو بھیجتے ہیں یعنی فرشتے کو، جیسے جبریل کو بھیجا، تو یعنی الہام بھی ہو سکتا ہے اور
پیغمبروں پر جو القاء ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے, اور اہل اللہ پر جو پیغمبروں کے علاوہ پر جو الہام ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں, اس کو وحی سے تعبیر نہیں کیا جاتا. تو دونوں قسم کے الہام میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا جو الہام ہے وہ قطعی اور یقینی ہے, وہ 100% اس کی علامت ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے, اس میں شیطانی تصرف اور شیطانی دخل نہیں ہے, لہذا اس پر ایمان بھی واجب ہے اور اس کے خلاف جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اہل اللہ پر جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا, اس میں ولی اللہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے, لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا تصرف بھی ہو سکتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا اس میں فی نفسی ہی اس کا امکان تھا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, شیطان کی طرف سے ہو, لیکن جب قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ الہام کیا تھا تو قرآن کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شیطانی تصرف نہیں تھا, وہ واقعی 100% اللہ کی طرف سے الہام تھا. تو وہ الہام ہو سکتا ہے. لیکن قادیانی گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہامات پر انہوں نے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. اب یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ نبی کے علاوہ بھی الہام ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے, تو وہ فلاں پہ بھی الہام ہوا, فلاں پہ الہام سے یہ رپورٹ آئی, تو اٹھ پٹانگ میرے قادیانیوں سے واسطے پڑے ہیں, وہ ہر باطل چیز کو الہاموں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, ولی اللہ پہ جب کوئی الہام ہوتا ہے تو وہ الہام دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوتا, وہ قطعی نص کی طرح نہیں ہوتا, اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے, اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے اس الہام کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے تو پھر اس الہام سے شرعی مسئلہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسائل کے لیے الہامات نہیں ہیں بلکہ قرآن اور سنت, اجماع اور قیاس, یہ 4 شرعی دلائل ہیں. الہام سے کوئی شرعی مسئلہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو الہام ہو سکتا ہے ولی اللہ کو, لیکن وہ قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے. پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو طلاق دینا. میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی پہلی بیوی کو بتائے بغیر. اب 1.5 سال بعد پہلی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اپنے ماں باپ اور پہلی بیوی کے کہنے پر. ایسے آدمی کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے جب کہ وہ آپ کے بیانات بھی کافی سنتے ہیں اور آپ سے متاثر تھے مگر رشتے نبھا نہیں سکے. خاتون نے اپنا نام لکھا ہے کراچی سے, لیکن میں نام ہائی لائٹ نہیں کر رہا, تو کسی کے ذاتی مسائل ہیں, ان کے میاں سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, تو میں تو صرف مسئلے کا جواب دوں گا. اب قطع نظر اس سے کہ یہ خاتون نے جو اپنے شوہر پہ الزام لگایا یہ الزام صحیح بھی ہے یا غلط ہے, کیونکہ بعض دفعہ بیوی کے کہنے پہ نہیں دے رہا ہوتا, وہ عورت میں ہی کوئی خرابی ہوتی ہے اس پہ دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ واقعی بیوی کے کہنے پہ دے رہا ہوتا ہے. تو قطع نظر اس سے کہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے, میں تو جو پوچھا گیا اس کا جواب دے سکتا ہوں. کہ یہ جو محترمہ نے پوچھا ہے کراچی سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی پہلی بیوی کو بتائے بغیر, اب پہلی بیوی نے دباؤ ڈالا اور اس کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی, تو محترمہ اگر واقعی آپ کے شوہر نے ایسا کیا ہے تو آپ کے شوہر نے بہت بری حرکت کی ہے, اور یہ بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. شادی کا دم ہوتا نہیں ہے, جب پکڑے جاتے ہیں تو دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں کہ بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا ٹرکوں پہ, بسوں پہ, بچپن میں ہم جب جاتے تھے بائک میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا, اس وقت اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. آج اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جب دوسری شادی لوگ کرتے ہیں اور وہ دباؤ میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں بھائی تپڑ نہیں تھا تو آپ کو اس عمل سے گزرنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں آپ میں دم ہے, حوصلہ ہے یا نہیں ہے. تو جب دم نہیں تھا تو آپ نے کیوں ایک لڑکی کی طلاق کا دھبا جب عورت پہ لگتا ہے تو وہ تو ایک اس کی دوبارہ شادی کا بہت بڑی ٹینشن کا کام بن جاتا ہے. اپنی بیٹیاں اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں نا. اور ویسے بھی طلاق اللہ کو ایک ناپسندیدہ چیز ہے, اور پہلی بیوی کے لیے مطالبہ کرنا کہ دوسری کو چھوڑو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے لتکفی اما فی صفحتها لتکفی اما فی صفحتها, تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ اپنے پاس انڈیل لے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا مطلب, فإن لها ما قدر لها, اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ پہلی بیوی کے مقدر میں شوہر کے رزق سے, اس کی محبت سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. دوسری کے آنے سے اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی, اس کو جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا. تو عورتیں طلاق دلوا دیتی ہیں سوکن کو اس لیے کہ شوہر سے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے, شوہر کی آمدن ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چاہیے اپنے سوکن کو طلاق نہ کروائے تاکہ سوکن کے بھی سارے حقوق یہ خود لے لے.
آپ نے فرمایا ایسا نہ کرے، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہلی بیوی کے مقدر میں جو شوہر کی محبت، روزی اور ٹائم لکھا ہوا ہے یہ بہرحال اس کو مل کے رہے گا، چاہے وہ دوسری کو چھوڑے یا نہ چھوڑے. تو یہ عبث کام اور ایک گناہ اپنے ذمہ لازم ہو گیا. اس لیے کہ طلاق دلوانا تو شریعت میں بہت، یعنی کسی کے درمیان طلاقیں دلوا دینا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے شریعت کی نظر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکن کو بھی منع کیا کہ سوکن کو طلاق نہ دلوائے. اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود طلاق کو پسند بھی نہیں کیا ہے. اور ویسے بھی معاشرے میں جس چیز کے بہت برے اثرات پڑ رہے ہوں تو شریعت اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی. تو ایک بے گناہ عورت ہے، آپ نے اس سے شادی کر لی، وہ نہ کرتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ جب نہ کرتے تو کوئی بھی کر لیتا. اب طلاق کا دھبا لگنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں 10 قسم کے وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں یار اس کے میاں نے اس کو چھوڑا کیوں تھا. لوگ خود اب شادی کرنے میں 100 دفعہ سوچتے ہیں. پھر عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کو شوہر کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے بھائی 4 شادیاں آپ ضرور کریں، لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور دم ہے تو کریں. نہیں تو دم نہیں ہے تو پھر نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے. میں تو کہتا ہوں دم پیدا کریں اپنے اندر. لیکن بہرحال یہ بہت بری حرکت ہے، اور یہ ایک خاتون کا کیس نہیں آیا، درجنوں خواتین کے کیس میرے سامنے آ چکے ہیں. کر لیتے ہیں، تھوڑے دن مزے اڑائے، پھر برداشت نہیں ہو رہا تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اس کو. تو بہت ہی معیوب اور بہت ہی بری حرکت ہے. اور یہ سوچنا چاہیے آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے تو آپ کے بہنوئی کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے. نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے اپنے لیے بھی وہ، یعنی جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو دوسروں کے لیے تو پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ طلاق نہ دے آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، تو دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرو. تو اگر آپ کے میاں نے اس طرح کا کام کیا تو میں ان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی اب جب کر لی تھی تو اڑ جانا چاہیے تھا، کہ ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا. یار کیا ہے، موسٹ وانٹیڈ بن جائیں گے، بائک کے پیچھے لکھ لیے گا موسٹ وانٹیڈ، تو کیا ہوگا، سسرال کیا کر لے گا آپ کا. بعض لوگ کہتے ہیں سسرال جان سے مار دے گا. بھائی جان سے کیوں مارے گا، وہ بہنوئی کی شرکت برداشت نہیں کر رہے، پورا ہی بہنوئی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے، بہن بیوہ ہو جائے، کیسے برداشت کریں گے، تو بڑے بیوقوف ہوں گے. تو اس لیے، اور ٹائم جو ہے نا بہترین چیز ہے. جب بھی کوئی دوسری شادی کر کے پھنستا ہے تو ٹائم گزارے. وہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو زخم انشاءاللہ مندمل ہوتے رہیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے. شروع کے 1-1.5 سال بڑا ایک جذباتی ہوتا ہے، تو اس میں مرد اگر صبر کر لے، تھوڑا برداشت والی پالیسی اختیار کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. شروع میں اتنا دباؤ آتا ہے کہ وہ، میرے سامنے ایسے حالات بھی ہیں کہ مرد لڑکے نے دوسری شادی کی ہے اور اتنا دباؤ آیا کہ وہ سٹا لگانے لگا بیٹھ کے دماغی سکون کے لیے. اتنا دباؤ آیا ایک شریف آدمی پر. لیکن جب ٹائم گزرا اس نے برداشت کیا. میرے پاس آیا کہ بھائی میں ڈیورس دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں کرو یہ کام، برداشت کرو. لیکن جب کچھ مہینے گزرے ہیں، سال گزرے تو حالات نارمل ہو گئے. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ نارمل ہو ہی نہیں سکیں گے قیامت تک یہ، لیکن وہ ایک شروع کا ایک زور ہوتا ہے. مرد اگر اس کو برداشت کر لے، تھوڑا مردانگی دکھا دے تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں. تو نہ پہلی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ دوسری کے ساتھ زیادتی کریں. کیا قضا روزے میں سحری کرنا ضروری ہے؟ میرے اوپر 3 مہینے کے روزے ہیں جو کہ میں بچوں کے وقت نہیں رکھ سکی تھی. کیا وہ روزے سحری کے بغیر رکھ سکتی ہوں کیونکہ کبھی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی؟ جی بالکل رکھ سکتی ہیں. رات ہی کو نیت کر لیں کہ کل میرا قضا روزہ ہوگا تو بے شک سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ ادا ہو جائے گا. لیکن قضا روزے کی نیت دن میں نہیں ہو سکتی. نفلی روزے کی نیت اور رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی نیت تو زوال سے پہلے پہلے بھی ہو سکتی ہے. اگر سحری میں نہیں آنکھ کھلی تو آپ صبح 10 بجے نیت کر لیں، 11 بجے نیت کر لیں. لیکن جو قضا روزہ ہے پھر اس کی نیت رات ہی کو کرنی پڑے گی. اگر آپ کی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ کل میرا روزہ ہے، پھر روزہ ہو جائے گا. موبائل میں بد نظری کیسے چھوڑیں؟ اگر کوئی موبائل استعمال کرنے سے ہر کچھ دن بعد آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہو، کیا اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ یونس صاحب برما سے. موبائل کا استعمال کرنے سے اگر کسی کو غالب گمان قریب با یقین ہے کہ میں جب استعمال کروں گا تو بد نظری ہوگی. ایک تو بد نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس میں لڑکیوں کی تصویریں آ گئیں، اس سے تو بچنا ممکن نہیں ہے. اس میں آپ کی نیت دیکھنے کی نہیں ہوتی لیکن نظر پڑ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ حرام لذت حاصل کرنے کے لیے موبائل میں ویڈیوز دیکھنا، یہ لڑکیوں کی فحش تصاویر دیکھنا باقاعدہ اس نیت سے کہ میں یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تو یہ ہے یعنی 100% آنکھوں کا زنا ہے. تو اگر کسی کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا گناہ ہو نا کچھ پیسے صدقہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں یا روزہ رکھیں، تو یا کم از کم جرمانہ اپنے اوپر رکھ لیں کہ بھائی منت نہ مانیں، بس ویسے ہی نیت کر لیں کہ میں نے جب بھی بد نظری کی تو 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے جو بھی جس کو اللہ نے حیثیت دی اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی. لڑکیاں بھی بعض دفعہ بد نظری کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہ کی لت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو پھر موبائل کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے. اور کیونکہ
موبائل فرض واجب نہیں ہے، اور نظر کو حرام لذتوں سے بچانا یہ بہرحال فرض ہے۔ معذور بیٹے کا وراثت میں حصہ۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹا دماغی طور پر معذور ہے، یہاں کینیڈا میں ہمیں پہلے سے لکھنا پڑتا ہے، تو اس بیٹے کا وراثت میں شرعاً کیا حصہ ہوگا؟ ام عبداللہ کینیڈا سے۔ دیکھیں وہی حصہ ہوگا جو بیٹے کا ہوتا ہے، جو ایک نارمل بیٹے کا ہوتا ہے۔ بچہ اپاہا جو لنگڑا لولا کا اندھا بہرا ہو اور ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، پیدا بھی نہیں ہوا، تو جب بھی وہ پیدا ہوگا اس کا وراثت میں بہرحال اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا ایک جوان لڑکے کا ہوتا ہے حصہ۔ تو آپ کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو جو اولاد کو جو وراثت ملے گی وہ 5 حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنی ہے۔ 5 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے، بیٹیوں کے 1 بیٹی کے، اور 2 حصے جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے ہو جائیں گے، یعنی اولاد کو جو وراثت ملتی ہے اس میں سے تو 2 حصے بیٹے کے ہو جائیں گے۔ تو آپ کینیڈا میں پہلے سے لکھ دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے اتنے % اس بیٹے کو دیے جائیں، اور پھر اس بیٹے کا کیونکہ وہ بیچارہ دماغی طور پہ معذور ہے تو کسی کو متولی بھی بنا دیں، وصی بنا دیں کہ بھائی اس کی دولت فلاں کے کنٹرول میں ہوگی جو اس پر خرچ کرے گا، کیونکہ بیٹا دماغی معذور ہے، اس کو ہاتھ میں پیسے آئیں گے وہ تو اڑا دے گا، یا لوگ اس سے کھا جائیں گے۔ تو کوئی بھی خاندان میں ایسا شخص ہو جس کے بارے میں 100% آپ کو اطمینان ہو، یقین ہو کہ بھئی یہ کھائے گا نہیں اس کے پیسے، تو اس کو آپ متولی بھی بنا دیں کہ بھئی یہ پیسے اس کو دیے جائیں اور وہ اس پر اس کی ضرورت کے حساب سے خرچ کرے، یا اس کے لیے کوئی پراپرٹی خرید لے، یا کوئی یعنی ایسی پراپرٹی جس کا رینٹ آتا رہے، یعنی وہ پیسے ضائع نہ ہو، تو یہ آپ پر لازم ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو گنہگار ہوں گی۔ رخصتی سے پہلے بیوی کا نان نفقہ کس پر ہے؟ رخصتی سے پہلے کبھی کبھی میاں بیوی ملتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟ نور محمد سعودی عرب سے۔ جب میاں بیوی کبھی کبھی ملتے ہیں تو رخصتی سے پہلے تھوڑی، اب تو رخصتی ہو گئی نا۔ رخصتی اس کو نہیں کہتے کہ باقاعدہ پراپر طریقے سے ویڈیو بن رہی ہو اور دلہن روتی بھی گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ رخصتی کا مطلب میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے نکاح کے بعد، تو بس شریعت کی نظر میں رخصتی ہو گئی۔ تو اب اگر شوہر بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے لیکن بیوی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنے ابا کے گھر میں رہ رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے، کیونکہ شوہر تو رکھنا چاہ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتی۔ پراپر رخصتی یعنی جو عرف میں جس کو رخصتی کہتے ہیں اس کا ٹائم ابھی باقی ہے، تو پھر شوہر کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی رہنا چاہ رہی ہے، شوہر کو اصرار کر رہی ہے بھائی رخصتی کرو، اور شوہر کہہ رہے نہیں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ابھی نہیں اگلے سال، تو ایسی صورت میں کیونکہ عورت ایگری ہے بہرحال، تو اب کوتاہی مرد کی طرف سے ہے، تو لہذا مرد پہ پھر ایسی بیوی کا نان نفقہ لازم ہوگا۔ اچھا بھائی، بیوی لڑ کر میکے چلی گئی تو نفقہ کیا کیا حکم ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی بچے لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور شوہر کے بلانے سے بھی نہیں آ رہی، کیا اس صورت میں بیوی اور بچے کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟ نور محمد سعودی عرب۔ نور محمد نے دوبارہ اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھا ہے۔ نہیں نور بھائی، واجب نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہی، تو اس میں عورت کو ہم ناشزہ کہیں گے۔ ناشزہ کا مطلب جو یعنی کوتاہی اس کی طرف سے، تو ایسی صورت میں شوہر پر جتنے دن بیوی گھر میں رہے گی نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ البتہ بچوں کا نان نفقہ شوہر پہ بہرحال لازم ہے، بشرطے کہ عورت بچوں کو شوہر سے ملنے دے رہی ہو، تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ لازم ہے۔ نکاح کے وقت لڑکی میں کیا دینداری دیکھیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ دیندار لڑکی کو نکاح میں ترجیح دینی چاہیے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لڑکی واقعی دیندار ہے؟ نیز دینداری میں کون کون سی صفات دیکھی جائیں گی؟ سلمان صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیسے پتہ چلا کہ لڑکی دیندار ہے؟ یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا نا، عورتوں نے بتایا بھائی خاتون ہے تو عورتیں ہی بتائیں گی دیندار ہے، پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ اب اس کے کوئی میڈیکل ٹیسٹ تو ہونے سے رہے، تو لوگوں سے ہی پتہ چلے گا۔ بھائی آپ اس کی فرینڈ سے یعنی اس کی جو ریلیٹیوز ہیں ان سے، فرینڈ سے میری مراد جو سہیلیاں ہیں، کیونکہ صاحب بوائے فرینڈ تو کسی دیندار لڑکی کے ہو نہیں سکتے، تو اس کے ریلیٹیو سے پوچھیں، اس کے جو بھی جاننے والے اس کے اڑوس پڑوس پوچھیں بھائی جو ان کے گھر آنے جانے والی خواتین ہیں کہ بھئی دیندار ہے، پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ہاں جی صوم و صلاۃ کی پابند ہے تو دیندار ہے۔ تو 100% تو کسی کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو ایسے ہی حالات سے پتہ چلتا ہے۔ 2 چیزیں نکاح سے پہلے لازمی دیکھیں، نماز اور پردہ، اس میں کمپرومائز کبھی نہ کریں، کیونکہ آگے ورنہ پوری نسل برباد ہو جائے گی آپ کی۔ یہ لکھ لیں آپ، اگر آپ نے جوش میں آ کے شادی کر لی کہ بھئی نہ پردہ نہ نماز کی پرواہ کی، تو آگے نسل کا مسئلہ پھر بڑا خراب ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹیاں پھر پرس گلے میں لٹکا کے سلیو لیس کپڑے پہن کے اسکرٹ پہن کے گھومیں گی، اور پھر آپ سمجھاتے رہ جاؤ گے نہیں مانیں گی وہ،
تو بیوی کے پردے دار ہونے سے آگے آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی, اس کے نمازی ہونے سے آگے آپ کے بچے نمازی پیدا ہوں گے. دو چیزوں میں میری رائے یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں سے چھپ کر نکاح کرنا, نکاح پر نکاح کرنا. ہائے ہائے ہائے, میری دوست ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے, لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے, شکر ہے. گھر میں بھی بتا چکے ہیں الحمدللہ, گھر والے بھی رشتے سے راضی ہیں, سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت لوگ. لڑکا بھی لڑکی کو پسند, لڑکی بھی لڑکا کو پسند, گھر میں بتا بھی دیا, گھر والے راضی بھی ہیں, رہ گیا آگے مسئلہ ہے. لیکن لڑکی والوں نے کہا ہے کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک نکاح نہیں کر سکتے. تو سیم آپ کا قصہ معلوم ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو کیمرہ مین ہے نا, اس کا بھی یہی کیس چل رہا ہے. لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ چھپ کر نکاح کر لیں تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑیں, کیونکہ ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے. نیز اگر نکاح کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں, نکاح تو ہو جائے گا, بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے, لیکن میں مشورہ نہیں دیتا. شرعی لحاظ سے تو جائز ہے, لیکن مشورہ میں نہیں دیتا, کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں, بعد میں کوئی ایسے عیب سامنے آتا ہے لڑکا کا, لڑکے کا. ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں نا کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا, بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی, کوئی بات سامنے آ گئی. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, دونوں کم وقت چھپ کے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے, لڑکی کنواری بھی نہیں رہی ہے. اب وہ لڑکی گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈیورس لوں گی, اور وہ ڈیورس دے نہیں رہا ہوتا. 10 قسم کے ٹینشنیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں. اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں, ناجائز باتیں ہو رہی ہیں, ابھی رشتہ ہے نہیں اور ظاہر اب گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ, پھر تو اس کا حل یہ کہ نہ کریں باتیں. تو خیر, یعنی میں حلال و حرام یا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, میں مشورہ دے رہا ہوں کہ مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, اس کے فائدے کم ہیں. مشورے کی حد تک یہ بات ہے. فیشن میں ناخن بڑھائے اور انتقال ہو گیا. اگر کسی لڑکی نے فیشن میں اپنے ناخن بڑے رکھے ہوں اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ عبداللہ صاحب 4 سدہ سے. نہیں کاٹ سکتے ناخن, بلکہ اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھے گی. کہ ناخن جو ہے نا, جس حالت میں موت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے, تو بالکل نیچر سے بغاوت ہے یہ. تو اس لیے خواتین کو ناخن کاٹنے چاہیے, اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ بڑے میں ناخن